الرحمن الرحیم اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون لا جرم انہم فی الآخرة هم الاخسرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک سورہ ہود ہے اور پارہ نمبر 12 ہے۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔ ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اپنے معبودان باطل سے بخشش اور نجات کی جو حسین توقعات انہوں نے وابستہ کر رکھی تھیں وہ سب خاک میں مل گئیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے لیکن ان کے خداؤں کا تو کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عجز و نیاز سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ حل یستویان مثلا، کیا یکساں ہے، کیا برابر ہے ان دونوں کا حال؟ ایک کیا ہے، اندھا بھی ہے اور بہرا بھی، اور دوسرا دیکھنے والا بھی اور سننے والا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ایک جنت والے ہیں اور ایک جہنم والے ہیں، ایک عادات جنتیوں والی ہیں اور ایک عادات جہنمیوں والی ہیں؟ تو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، ایک دیکھنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ان کے حالات۔ افلا تذکرون، کیا تم اس مثال میں غور نہیں کرتے ہو؟ تمہیں اس مثال میں غور کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے قوم میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے، یعنی اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں جو ہے وہ تم پر دردناک عذاب کا دن آ جائے۔ ان ازلی بدبختوں کے باطل معتقدات، طرز حیات اور دور از حقیقت تصورات اور ان پر ان کی طبی نتائج کے ذکر کے بعد اب سعادت مندوں کے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے گروہ کے مقابلے میں ان کے اعتقادات کیا ہیں، ان کا دستور زندگی کیا ہے، ان کے دل کی کیفیات کیا ہیں، اس کے بعد ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے حسن عمل، پاکی قلب اور قوت ایمان کی وجہ سے رحمت الہی کو اپنی طرف ملتفت کر لیا ہے۔ ان کے دل کے یقین، اعمال کے حسن اور ان کی عجز و نیاز اور سوز و گداز نے عنایات ربانی کو ان کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ گزشتہ آیات میں راہ حق پر ثابت قدمی سے بڑھتے چلے جانے والوں اور راہ راست سے دانستہ بھٹک جانے والوں کا تذکرہ ہوا، دونوں کے عقائد، ان کے اعمال اور ان کے انجام کی تفصیل بیان ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین کی تبلیغی سرگرمیوں اور ان کی امت کی سرکشیوں کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ صراط مستقیم پر چلنے والے ان روح فرسا حالات سے گھبرا نہ جائیں جو انہیں پیش آنے والے ہیں۔ نیز اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح پہلے علمبرداران حق نے منکرین کی شورشوں اور غوغا آرائیوں کے باوجود صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، آپ بھی کریں، اور جس طرح انجام کار وہ کامیاب ہوئے
اور ان کے دشمن مٹا دیے گئے، اسی طرح آپ کے دشمن بھی مٹ جائیں گے اور آپ کی عظمت و رفعت کا پرچم تا ابد لہراتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری وہی باتیں ہیں